السلام علیکم ناظرین، اے پی پی بجٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید عائرہ۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی، کل بھی ہم لوگوں نے یہ ایک لائیو ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے لے کر آئے تھے بجٹ سے خصوصی طور پہ۔ کل اکنامک سروے آیا، ہم نے اسے بھی ڈسکس کیا، بات کی کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ آج ابھی سے کچھ لمحے کے بعد جو ہے وہ ہم بجٹ اگلے مالی سال کا فسکل ایئر فار 2020-21 کے لیے ہم جو ہمارا حکومتی بجٹ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ بڑا مشکل بجٹ ہے حکومت کے لیے، حالات یقیناً سازگار نہیں تھے، کرونا تھا، اس کے بعد لاک ڈاؤن کی جو ایک سچویشن، آلدو کہ حکومت نے اس کے حوالے سے بڑی ایک بیلنس پالیسی رکھی ہے، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن یا کرفیو کی طرف نہیں گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے امپیکٹس تو ہوئے ہیں۔ انفلیشن میں بھی ڈیفینیٹلی وہ اثر انداز کسی نہ کسی طریقے سے ہوا، بے روزگاری میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، برآمدات اور درآمدات کا جو ایک شعبہ ہے وہ بڑی حد تک، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایک مسئلہ تھا، پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی تھی، تو اس صورت میں وہ جو برآمدات اور درآمدات کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑی حد تک متاثر ہوا۔ ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ہماری اکانومی کے اندر، وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی، کیونکہ جتنے بھی ہمارے بیرون ملک پاکستانی تھے وہاں پہ بھی بے روزگاری میں اضافہ ہوا، وہ بے روزگار ہوئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے وطن کی طرف آ گئے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جس میں کل اکنامک سروے پیش ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی ایک بیلنس پکچر ہمارے سامنے آئی ہے، ایسی کوئی مایوسی کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں جتنی کہ اس کرونا سچویشن کی وجہ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی۔ آج اب بجٹ بھی ہے، پی ایس ڈی پی جو اگلے مالی سال ہے اس کے لیے کتنے ڈیولپمنٹ بجٹ رکھے جائیں گے، کون کون سے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی، کون کون سے شعبے ہیں جہاں پہ مزید فوکس کیا جائے گا، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کا شعبہ ایک ایسا ہے جہاں پہ باقی شعبوں سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک پینیڈیمک کا ایک جو ایریا ہے اس سے گزر رہے ہیں۔ انہی تمام حوالوں سے، بجٹ کے حوالے سے، کل کے اکنامک سروے کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بھی ہم ابھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشرف وانی صاحب، اکثر آپ انہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرامز میں، اکنامک جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو دا پروگرام، انفیکٹ ویلکم ٹو دا اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن۔ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو وہ اکانومی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دن بڑا خاص اور بڑا مصروف ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ۔ ہم نے بات کی ہے کل اکنامک سروے آیا، بہت سارے شعبوں میں ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، ریونیو میں ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے جو کہ ہم لوگوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے، لیکن ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخراجات میں کمی کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک پازیٹیو پکچر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی کچھ بہتر ہمارے سامنے صورتحال آتی ہے، کچھ شعبے ہیں جن میں ہماری سچویشن بہتر رہی ہے۔ تو اوور آل کل کے اکنامک سروے سے آپ نے کیا دیکھا، کیا کھویا کیا پایا ہم نے پچھلے سال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اکنامک سروے اگر آپ کل دیکھیں اس کو ہم دو حصوں میں اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، مطلب جو اکنامک سچویشن پورا جو فسکل ایئر 2020 جو فسکل ایئر تھا اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کیجیے گا، پھر ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ ایک وہ جو پری کووڈ-19 تھا، یعنی اس کرونا وائرس سے پہلے کیا ہماری اکنامک سچویشن تھی، اس کے بعد جو پوسٹ کووڈ-19 اس کے بعد ہماری سچویشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پری کووڈ-19 فائنینشیل ایئر 2020 کو دیکھتے ہیں تو اس عرصے میں حکومت نے جو اکانومی کے حوالے سے کچھ ریفارمز لائے، یعنی اگر آپ پچھلے سال جو فائنینشیل ایئر تھا نا 2018، اس میں بہت سارے جو آپ نے دیکھا کہ شروع میں جب حکومت نے یہ سنبھالا تھا تو بڑی مشکلات تھے، تو حکومت نے کچھ ریفارمز لیے تھے تو ان کا امپیکٹ، بڑے مشکل فیصلے لیے تھے، جی بالکل، ان کا امپیکٹ جو پہلا جو پری کووڈ سچویشن تھی فائنینشیل، اس میں ان کے امپیکٹس نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ صحیح، آپ نے دیکھا بہت بڑا وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی صورت میں ہمیں بہت بڑا جو ڈفرینس نظر آیا تھا۔ آپ کے ایکسپورٹس جو تھے وہ اب آہستہ آہستہ ان کو گرو کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی طرح آپ نے جو جیسے آپ نے کہا کہ جو ایکسپینڈچر سائڈ ہے، یہ جو خاص کر فسکل سائڈ ہے، وہاں پہ آپ نے بڑی امپرومنٹس لانے کی کوشش، یعنی آپ کی اکانومی، اس کو ہم کہیں کہ جو اکانومی اوور آل تھی یہ اب اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی تھی، یعنی ایک ایسے ہم بڑے پوری امید ہو گئے تھے، اس بجٹ میں بڑی توقعات ہم نے لگائی تھی، تو یہ بالکل ہم اسٹیبلائزیشن پاتھ کی طرف جا رہے تھے، اکانومی آہستہ آہستہ اس ٹریک پہ آ رہی تھی کہ ہم اب چاہ رہے تھے، مطلب ہم یہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، اور گروتھ ٹارگیٹ تقریباً 3% کے قریب ہمارا وہ رکھا ہوا بھی اس سال تھا، تو اس سال اس سے ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ رکھنا تھا۔
یہاں تک کہ جو آپ کے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے انہوں نے بھی آپ کی اکانومی کے بارے میں بڑے مثبت جو انڈیکیٹرز دیے. جی بالکل. پھر آپ کے جو ڈفرینٹ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں تو وہ ان میں آپ کو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. فار ایگزامپل آپ فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھ لیں, پھر آپ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں. ریمیٹنسز میں بڑی بہتری آئی تھی. ریمیٹنسز میں آپ کی بہتری آئی ہے. آپ کا جو کرنسی کو آپ نے ایک اس میں اسٹیبلٹی کی طرف مطلب ایک اس کو ایکچوئل جو اس کا ویلیو تھا اس پہ آپ لے آئے, پھر وہاں پہ آپ کو اس میں استحکام رہا تھا. نظر آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو اس کے پازیٹیو کی طرف, اکانومی کے اسٹیبلائزیشن کی طرف جو ہمیں یہ سفر نظر آتا تھا. اور اس کے اسٹیبلائزیشن کے جو ٹارگیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے بڑے سخت فیصلے بھی کیے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یعنی اگر آپ 2018 کو دیکھیں تو دو ڈیسیجنز لی گئی تھی. تو جو 2018 میں وہاں تک جو آپ کو نظر آ رہا تھا اکانومی میں جو بہت سارے ایسی چیزیں تھیں کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا تھا اکانومی کو درست ہونا چاہیے. بالکل. تو 2009 یہ جو فائنینشیل 2000 یہ جو اس کے بعد حکومت 19-20 کا جو آیا تھا, تو اس میں جو حکومت نے بہت سارے, وہی میں بتا رہا ہوں کہ یعنی ان جو ریفارم پروسیسز تھے, جو ریفارم اسٹریٹجی تھی گورنمنٹ کی, وہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کے فروٹس نظر آنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ تھا آپ کا سچویشن. یعنی ایک ہم بالکل ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بالکل پازیٹیو کی مطلب پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے تھے. اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. پھر آپ کا بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جیسے لائک آئی ایم ایف نے آپ پہ ٹرسٹ کیا. پھر آئی ایم ایف نے اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا ان کے ساتھ 6 بلین کا آپ کا معاہدہ ہوا. ایف اے ٹی ایف کا بھی ہم نے ایک وہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی امپروومنٹ آئی ہماری سچویشن میں. اس کے نتیجے میں آپ کے جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے لائک ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کے ساتھ پھر آپ نے یہ ان کے ساتھ وہ آپ کے ایگریمنٹ شروع ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے ساتھ جب انگیج ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو آپ میں کوئی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, تو دیٹ از وائی دے آر انگیجنگ وتھ یو. جی بالکل. اگر وہ نہ دیکھتے تو وہ ایسا نہ کرتے. ان کی بھی جو رپورٹس ہیں تو انہوں نے بھی یہ, اگر آپ آئی ایم ایف کی اس دوران رپورٹ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اکانومی ٹریک پہ ہے, یہ جو ان کا پروگرام ہے وہ بالکل مطلب صحیح جا رہا ہے. لہٰذا جو گورنمنٹ جو میجرس لے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو میئرس لیے جا رہے ہیں, جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, وہ بالکل درست بات ہے. ہاں جی, اور یہ تو ہو گئی پری کووڈ. اب جو پوسٹ کووڈ سچویشن آئی اس میں ہماری اکانومی پھر شیک کر گئی, اس کی کیا صورتحال رہی؟ اچھا, اب جب پوسٹ کووڈ کی ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ چونکہ سروے کا ذکر آپ نے کیا ہے, کل جو پریس کانفرنس انہوں نے ڈاکٹر حبیب شیخ صاحب نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ 3000 بلین لاس ہوا ہے پاکستان کی اکانومی کو اس کرونا وائرس اور ڈیولپنگ کنٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. تو 3000 بلین لاس جو ہم بہت بڑا افورڈ نہیں کر سکتے کسی. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو آپ کا اوور آل جی ڈی پی ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے, وہ ریڈیوس ہو گیا, نیگیٹو میں چلا گیا, 0.38 پہ وہ آ گیا جو آپ کا. اور یہ کافی عرصے کے بعد ہوا, مطلب کافی ہسٹری میں. ہسٹورک. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان میں کبھی نیگیٹو. جی بالکل بالکل, یہی چیز ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ نیگیٹو گیا ہے. اس کے بعد چونکہ جو آپ نے گروتھ ٹارگیٹس رکھے تھے, جو مین آپ کے سیکٹرس ہیں, فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹر ہے, آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اور سروس سیکٹر ہے. اب آپ دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر میں بھی جو ٹارگیٹ تھا ادھر ہم اچیو نہیں کر سکتے, اگرچہ پازیٹیو میں رہا ایگریکلچر سیکٹر کی پرفارمنس, لیکن اس ٹارگیٹ پہ نہیں شاید پہنچے. شاید اس کی ٹڈی دل اور یہ جو تمام تر سچویشن ہے یہ بھی اس کی ذمہ دار تھی. واٹ ایور ریزنز. دوسرا یہ کہ جو آپ کا سروسز سیکٹر ہے, جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس میں آپ کی گروتھ نیگیٹو رہی ہے. تو جب اس کی گروتھ نیگیٹو رہے تو الٹیمیٹلی جب اوور آل اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جی ڈی پی پہ جو ہے نا اس کا افیکٹ پڑتا ہے. تو باقی یہ کہ یہ جو میں بتا رہا تھا کہ لاس جو اتنا ہوا, تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کی انڈسٹری پروڈکشن نہیں کر رہی ہے, انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے وائڈ اسپریڈ آپ کو لاک ڈاؤن کرنے پڑے ہیں. تو مطلب بہت اس کا یہ ہے نا وہ, بلکہ کل اگر آپ اے بی پی کی ہیڈ لائن دیکھیں تو ہم نے یہی ہیڈ لائن اس میں لکھی تھی کہ کرونا ہٹس ہارڈ. بالکل, کہ اس نے بہت پاکستان کی اکانومی پہ بہت خطرناک اثرات. اور ہم وہ جو ترقی کا سفر طے کر رہے تھے, ایک پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے تھے, ہمیں یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید اب وہ جو مشکل وقت ہے وہ اب ہم کاٹ کے ایک ترقی کے سفر کی طرف آ رہے ہیں. شاید اس کرونا وائرس اور یہ تمام تر جو سچویشن ہے ان کی وجہ سے ہم دوبارہ وہیں اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ جا کر کھڑے ہو گئے. اچھا سر, ابھی آپ نے عالمی بینک کے حوالے سے بات کی ہے, ان کی پرسوں ایک رپورٹ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ہے, جس میں وہ نیکسٹ جو ہمارا ایئر ہے
اس کے لیے بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں ڈیو ٹو کرونا، کیونکہ پوری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریسیشن کا بھی ایک کچھ لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ تمام تر چیزیں، تو وہ ابھی یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید آنے والے سال میں بھی جو ہے وہ شرح نمو جو ہے ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ شاید جو ہے وہ مائنس میں رہے گا، انفلیشن میں شاید جو ہے وہ اضافہ ہوگا. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے جو ابھی اسٹریٹجی اپنائی ہے کووڈ 19 کو کے ایشو کو حل کرنے کے لیے یا اپنے تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے، کیا ہم کسی اسٹیبلٹی کی طرف جا پائیں گے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، آپ کو سچویشن جو نیکسٹ اکنامک سچویشن ہوگی، آپ کو ہر کسی نہ کسی طرح سے اس کو کرونا سے ریلیٹ کرنا پڑے گا. اب جب آپ کرونا کی بات کرتے ہیں تو وی کی ناٹ پریڈکٹ، ہم اس کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ پریڈکشن مطلب کر سکتے ہیں لیکن اتنی بڑی پریڈکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک ویکسین سامنے نہیں آئی، ابھی تک ہمیں اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ اگست میں ہمارے پاکستان میں کتنا اس کا اسپریڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا سپٹمبر میں کیا ہوگا، نومبر میں کیا ہوگا، کیونکہ اس اسپریڈ کے نتیجے میں ہی آپ جو ہے نا اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے اکانومی پہ، یہ تو لہٰذا ہم یہ ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اگر فار ایگزامپل یہ کرونا کی سچویشن بہتر ہو جاتی ہے ملک میں، تو مجھے نہیں کسی بھی صورت میں ایسا نہیں لگتا کہ ہم نگیٹو گروتھ میں جائیں گے، بلکہ گورنمنٹ جو نیکسٹ ایئر کا ٹارگیٹ رکھ رہی ہیں وہ تو پازیٹیو میں رکھ رہی ہے. 2+ ان کا جو ہے نیکسٹ ایئر کا جو GDP کا گروتھ ٹارگیٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان چیزوں پہ ورک آؤٹ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ ویریبل اس میں لازماً شامل ہوگا. جب انہوں نے یہ ورک آؤٹ کیا ہوگا، یہ جو کرونا کا ویریبل ہے اس میں یہ لازماً شامل رہا ہوگا جب انہوں نے یہ GDP کے بالکل. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں WHO کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو کرونا کا اسپریڈ ہو رہا ہے 2 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، کرفیو ٹائپ کا ایک لاک ڈاؤن ٹو ایڈریس کرونا ایشو. پاکستان جیسے ایشو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہاں پہ بے روزگاری کی بھی شرح ہم دیکھتے ہیں، ہماری ان رجسٹرڈ جو ہمارے لیبر ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں پہ موجود ہے. کیا ہم ایسا لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم کسی ایسی سچویشن کی طرف جائیں تو اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے اوور آل آنے والے مالی سال کے لیے؟ دیکھیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو یہ تو حکومت اس کی بار بار، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، پرائم منسٹر کو دیکھا ہوگا، یہ تو وہ اس کے حق میں نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، اور ہونا بھی یہی چاہے. دیکھیں جب آپ یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو آف کورس ان کا تو ٹارگیٹ ہے بیماری کو کنٹرول کرنا. جب بیماری کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اسی ایک ڈائمنشن سے اس سارے ایشوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب میں پاکستان میں بیٹھ کے کرونا وائرس کو دیکھتا ہوں تو مجھے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ اس کی اکنامک ڈائمنشن بھی نظر آتی ہے. مجھے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پہ باہر جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں، وہ جب باہر جاتے ہیں، اگر وہ 15 دن کے لیے میں ان کو بند کرتا تو مجھے پتا ہے وہ 15 دن فاقہ رہیں گے، بھوکے رہیں گے. لہٰذا WHO کے ساتھ ساتھ مجھے جو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس ڈائمنشن میں بھی مجھے دیکھنا پڑتا. تو جب میں ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اس ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں یا تو ٹارگیٹڈ ہونا پڑے گا، یعنی فار ایگزامپل جیسے اب گورنمنٹ اس اسٹریٹجی کی طرف جا رہی ہے، یعنی جن علاقوں میں اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے تو ان کو وہ لاک کر لیتی ہے، بند کر لیتی ہے، تاکہ پورے ملک کو 15 دن کے لیے اگر آپ بند کریں گے تو کرونا سے تو جو لاس ہونا ہی ہونا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پھر شاید ہم اکنامک لاس کی طرف بہت زیادہ چلے جائیں گے اگر ہم بالکل مکمل لاک ڈاؤن کریں گے. سر اگر ہم دیکھتے ہیں انفلیشن کی شرح یا بے روزگاری کی شرح کی طرف اگر ہم دھیان کرتے ہیں، کرونا کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ریونیو سائڈ پہ بھی ہمارا ریونیو جو ہے وہ اتنا ہم کلیکٹ نہیں کر پائے جتنا ہمارا ٹارگیٹ تھا. آنے والے سالوں میں کیا ہم اس سائڈ پہ کچھ بہتری متوقع ہو سکتی ہے؟ اور جو انفلیشن یا بے روزگاری جیسے مسائل ہیں ان سے لڑنے کے لیے حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم کم سے کم اکنامک لاسز کے ساتھ ساتھ اپنی جو اکانومی ہے اس کو بھی اسٹیبل کر سکیں اور اپنے عوام کو بھی زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچا سکیں؟ ریونیو سچویشن اگر آپ دیکھیں تو پہلا تو بڑا ہی ایمبیشس میرا خیال ٹارگیٹ تھا ہمارا 5.5 ٹریلین، پھر ہم نے اس کو ریوائز کیا تھا، ہم نے اس کو 47 تک لے آئے تھے، 4.7 ٹریلین تک لے آئے تھے. لیکن جو ابھی آپ کو لیٹسٹ فگر اگر آپ ریونیوز کے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہارڈلی ہم 39 تک پہنچ جائیں گے، 3900 بلین تک پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا جو ریونیو سائڈ ہے تو وہ جو ہمارے ٹارگیٹس تھے ادھر تک نہیں پہنچے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اگین یہ جو پری کووڈ سچویشن دیکھیں تو آپ کے ریونیوز بڑھ رہے تھے، یعنی 16 پوائنٹ سم تھنگ جو آپ کے ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہوا تھا ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر. لہٰذا ریونیو سائڈ ٹھیک تھا کہ اگین یہ جو کووڈ 19 بیچ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے
وہ سائڈ بھی ڈسٹرب ہوگی. ظاہر سی بات ہے آپ کے ایکسپورٹس متاثر ہو گئے, آپ کی ڈومیسٹک جو کنزمپشن ہے, ڈومیسٹک مارکیٹ ہے, انڈسٹریل پروڈکشن, یہ جب ساری متاثر ہو گئی تو ایک انڈسٹری جب تک خود کمائے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے ریونیو کہاں سے دے گا, لہٰذا وہ سائڈ متاثر ہو گیا. دوسرا امپلائمنٹ کا ایشو ہے. اگین دیکھیں امپلائمنٹ کا یہ بہت بڑا ایشو ہے, خاص کر کورونا وائرس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ یہ کام کر رہے تھے تو وہ تو بالکل وہ ورچولی ڈاؤن ہو گئے. بالکل صحیح بات. یعنی ایک فار ایگزامپل کسی بھی ادارے کا آپ مثال لے لیں جہاں پہ فرض کریں ایک عام دکاندار کی مثال لے لیں, ایک شاپ ہے وہاں پہ فرض کریں 5 بندے کام کر رہے تھے, اب وہ شاپ آپ مطلب بند ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے, تو وہ جو وہاں پہ 5-6 بندے کام کر رہے تھے تو بے روزگار ہو گئے, آٹومیٹکلی بے روزگار. بالکل بالکل. اسی طرح تو جب آپ فیکٹریز میں جاتے ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بے روزگاری آف کورس ہے. دوسرا یہ فیکٹر کی یہ جو پینڈیمک ہے, کورونا وائرس کے امپیکٹس ہیں, اکنامک امپیکٹس, یہ ڈیولپنگ کنٹریز پہ زیادہ پڑیں گے. جی ہاں, ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. جی ہاں, ظاہر ہے کہ ان کی معیشت پھر اسٹرانگ ہوگی, وہ تھوڑا یہ جھٹکے سہنے کے قابل ہوگی. ایک یہ دوسرا یہ کہ چونکہ دیکھیں فار ایگزامپل جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہم زیادہ انحصار کیا کرتے ہیں, دیکھیں آپ کے ریمیٹنسز آتے ہیں, آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کے پاس انفلوز آتے ہیں, منی انفلوز آتے ہیں. اب ایکسپورٹس کی سچویشن دیکھیں وہ آپ کے بہت اب جو ہے نیچے آ گئے ہیں. صحیح. ریمیٹنسز اگرچہ ابھی تک ٹریک پہ ہیں, اس وقت تک جو ریمیٹنسز میں اس وقت تک وہ ٹریک پہ ہیں. صحیح. لیکن آف کورس یہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتی ہیں کہ اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں تو بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے, بہت بڑی تعداد میں واپس آ گئے, بے روزگار آ گئے, بہت تعداد میں واپس آ گئے. پھر یہی ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز میں ایک اچھا خاصا ڈکلائن آنے والا ہے, وہ اگلے جو کچھ منتھس ہیں اس میں بالکل. اثرات ہمیں ابھی کووڈ-19 کے جو بھی اثرات ہیں ہماری اکانومی کے اوپر, وہ بھی ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم اس سے بہت جلدی نکل سکیں گے. گفتگو کا سلسلہ وانی صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. ابھی بہت سارے چیزیں ہیں جیسے PSDP آج جو ہے وہ آنا ہے, اس کے علاوہ آج بجٹ ابھی کچھ دیر میں ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ہے APP بجٹ ٹرانسمیشن, اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے جتنے بھی اعداد و شمار ہیں. کل ہم لوگوں نے اکنامک سروے کے حوالے سے بات کی ہے, اس میں ہم لوگوں نے کیا کھویا کیا پایا, اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جیسے پہلے ہم لوگوں نے تعارف کروایا, محمد شفانی صاحب موجود ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے مالی سال کی سچویشن کیا رہی ہے, بلکہ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جو پری کووڈ سچویشن تھی اس میں ہم لوگوں نے کیا امپروومنٹ دیکھی ہے, اور اس کے بعد کووڈ سچویشن کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جب نیچرل کلائمیٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ایڈریس کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حالات کے مطابق ڈھلنا, اس میں تھوڑا بہت وقت لگ جاتا ہے. کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا, پہلے سے ہم لوگ تیاری نہیں ایک چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کر پائے تھے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس سچویشن کو ہینڈل کرنا, اپنی تمام تر ترجیحات کو اس طرف شفٹ کرنا, یہ ہماری موجودہ حکومت کی بھی ترجیح رہی ہے. ان تمام تر حالات کو بہتر کرنا ان کی سب سے بہتر ترجیح رہی ہے. اب کل جو ہمارے سامنے اکنامک سروے آیا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اخراجات کے حوالے سے بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. کنسٹرکشن کے شعبے میں کچھ کامیابی ہمارے سامنے آئی ہیں, باقی تمام تر شعبوں میں بھی ہم جو سچویشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, خدا کا شکر ہے کہ ہم اس سچویشن تک نہیں آئے, اور انشاءاللہ حکومت کی پالیسیز کے آئندہ بھی بہتر رزلٹ ہمارے سامنے آئیں گے. آج وانی صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی بجٹ کے ساتھ ہی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے PSDP, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے اس کے ایلوکیشنز یا اس کے لیے بھی جو ایک پلان ترتیب دیا جاتا ہے, اور ایک اینول پلان آتا ہے پلاننگ ڈویژن کی طرف سے. اس بجٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو PSDP ہے اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے, اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو اس وقت یہ جو پوسٹ کورونا سچویشن ہے اس میں اگر ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہولڈ پہ بھی رکھ دیں تو اس سے کچھ زیادہ اثرات نہیں ہوں گے. دیکھیں جو PSDP, اول تو یہ کہ اوورال اگر آپ PSDP کی طرف اس وقت دیکھیں جو انیشلی ہمارے پاس فگر آئے ہیں ان کے مطابق جو ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر اس جو کرنٹ PSDP ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے. اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں, ظاہر ہے کورونا وائرس آ گیا تو گورنمنٹ کے پاس شاید اتنی فنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اب پبلک سیکٹر, ظاہر سی بات ہے اوورال جو آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. پچھلے سال آئی تھنک اٹ واز 1.8 ٹریلین تھا, جو اب اس سال 1.3 ٹریلین تک ان کا یہ جی اس میں کٹ لگانا پڑا, اور ظاہر ہے کہ اس کی سچویشنز تو ہمارے سامنے ہیں. بالکل. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ جو PSDP میں ہے, دیکھیں ایک تو آپ کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے جو آن گوئنگ ان کو تو آپ کچھ کر نہیں سکتے, انہوں کو آپ نے چلانا ہے. دوسرا آپ کو ہوتا ہے کہ جو اپنے نئے پروجیکٹس شروع کرنے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے کٹ لگایا, جب ڈیولپمنٹ فنڈس پہ کٹ لگتا ہے تو پھر آپ نئے کوئی اس طرح کی پروجیکٹس نہیں شروع کرتے ہیں
تاکہ آپ کا جو اوور آل جو بیلنس ایکسپینڈیچر سائڈ ہے اس کو آپ بیلنس کر اس کو بیلنس کر سکیں. جہاں تک ترجیحات کی بات ہے تو آف کورس دیکھیں کرونا وائرس ایک بہت بڑی ترجیح ہے اور اس PSDP میں گورنمنٹ کی یہ ترجیح ہے. فار ایگزامپل ایک اس میں یہ ہے کہ کووڈ ریسپانسو اینڈ ادر نیچرل کیلمیٹیز پروگرام انہوں نے گورنمنٹ نے اس PSDP میں لانچ کیا ہوا ہے, جس کے ساتھ انہوں نے 70,000 ملین 70,000 ملین جی 70,000 ملین روپیز اس کے لیے انہوں نے بجٹ رکھا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی ایلوکیشن ہے. آف کورس ایلوکیشن ہے تاکہ یہ جو آپ کا کورونا وائرس ہے اس کو مطلب جو بھی اس کے امپیکٹس آتے ہیں ایفیکٹس آتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے نتیجے میں جو آپ کے اوور آل ملک پہ اکانومی پہ جو امپیکٹس آتے ہیں تو ان کو یہ کام. تو لہٰذا گورنمنٹ بہرحال اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. اچھا سر, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک ہے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے پوسٹ کووڈ سچویشن میں ہمارا احساس پروگرام کے انڈر اس کے امبریلا کے انڈر بہت سارے لوگوں کو مدد فراہم کی ہے. جو لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے انہیں 12,000 روپے فی کس کے حساب سے بھی جو ہے وہ فراہمی کی گئی ہے. تو کیا یہ جو ہمارے سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک ہے اس کی ایلوکیشنز میں بھی آگے آپ کو اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, جو کہ فرنٹ لائن سولجر ہیں اس وقت ہمارے لیے, ان کو کوئی اسپیشل ریلیف پیکیج بھی آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, آپ کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ تو گورنمنٹ نے پہلے بھی ویسے ایسا کیا انسینٹیوائز کیا تھا, یعنی جو ڈاکٹرس آپ ایکسٹرا ٹائم دے دیتے ہیں یا جو اپنے آپ کو رسک میں ڈال دیتے ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں, جو خاص کر کورونا پیشنٹس کو علاج کرتے ہیں, تو گورنمنٹ پہلے بھی ان کو انسینٹیوائز کیا ہے تو ان کو کرنا بھی چاہیے. بالکل ظاہر سی بات, وہ تو ایک تو روٹین سے ہٹ کے وہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے دیتے ہیں, زیادہ ٹائم دیتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, وہ اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے فرنٹ لائن سولجر فرنٹ لائن پہ آپ کے وہ لوگوں کی زندگی بچاتے ہیں, اپنی زندگی کو رسک پہ لگا کے باقی لوگوں کی زندگی بچاتے ہیں. تو لہٰذا ان کو اگر آپ فیسلٹیٹ کرتے ہیں, ان کو آپ کوئی فیور دے سکتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, آف کورس یہ کرنا چاہیے. صحیح. تو سر سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک کے لیے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے احساس پروگرام ہے اور باقی تمام تر چیزیں ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے گورنمنٹ کا بڑا اسپیشل فوکس رہا ہے سوشل سیکیورٹی پہ. اس کے علاوہ آنے والے بجٹ میں عوام بہت سارے ریلیف ایکسپیکٹ کر رہی ہے حکومت سے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا بجٹ عوام کو وہ ریلیف فراہم کر سکے گا جس کی وہ امید کر رہی ہیں؟ اگین ہم بجٹ کو بس بیسیکلی جو نا یہ اتنا زیادہ اب یہ کورڈ بجٹ ہو گیا ہے کہ اب ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کورونا وائرس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی پڑتی ہیں. اگین دیکھیں بیسیکلی بجٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یعنی اوور آل جو ملک ہے, ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک خاص ٹارگیٹس رکھنے ہوتے ہیں, پروگرس کی طرف جانا ہوتا ہے, لوگوں کی ویلفیئر کا خیال رکھنا ہوتا ہے, جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے ان کی ویلفیئر کا خیال رکھنا ہوتا ہے, بزنس کو فلورش کرنا ہوتا ہے, سو مینی تھنگس لائک دیٹ. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس سچویشن کیا ہے. یعنی اگر آپ سے میں یہ کوشچن پوچھوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے, کون سے سیکٹر ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے؟ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں کہوں ایک وہ سیکٹر ہے جو بزنس سیکٹر ہے. جی بالکل. دوسرا وہ ہے کہ جو بیچارے اس پاورٹی جو میں تھے اور یہ لاک ڈاؤن کورونا وائرس کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بزنس سیکٹر کے لیے آف کورس یہ جو بجٹ ہے اس میں گورنمنٹ, بلکہ پہلے سے گورنمنٹ یہ اناؤنس کرتی رہی ہے کہ اس میں ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں اناؤنس کریں گے. جی ہاں بالکل. یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے تو پہلے سے انہوں نے ایک پیکیج, اور یہ ایک تاریخی پیکیج سمجھا جا رہا ہے کہ جو حکومت نے دیا تھا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر یا باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسپیشل ایسے انسینٹیوز آنے چاہیے کہ جس میں مزید انویسٹر جو ہے, جو اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ SBP نے ابھی اپنا جو ہم بار بار اس حوالے سے بات کر چکے ہیں, شرح سود میں کافی کمی کر دی ہے. انویسٹرز کے لیے, نیو انٹرپرینیورز کے لیے یہ بہت ایک گولڈن اپرچونٹی ہے جس میں وہ کم شرح سود کے اوپر قرضے لے کر مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. تو اگر اس کے ساتھ ساتھ SBP کی طرف سے جو پالیسی ہے اور کم شرح سود ہے, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی انڈسٹریل سیکٹر کے لیے اسپیشل پیکیج یا انسینٹیوز آ جاتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسٹرکشن کے شعبے میں جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے ہم اس سے سورس نہیں پوچھیں گے, اس بجٹ میں نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے. تو کتنا بڑا ایک اسکوپ بن جائے گا نیو انویسٹرز کے لیے, نیو انٹرپرینیورز کے لیے, کہ وہ اس وقت فیلڈ میں آ سکیں, اور بے روزگاری ڈیفینیٹلی پھر اس سے بہت کم ہو سکے. دیکھیں بزنس کو ہر حال میں فلورش ہونا ہے. اگر ملک کو ہم نے آگے بڑھانا, ظاہر ہم نے بزنس کو فیسلٹیٹ کرنا ہے.
خاص کر جو کرنٹ سچویشن ہے، جبکہ اب بزنسز خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بالکل اب بیٹھ رہی ہیں. یعنی ان کو ظاہر سی بات ہے اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، کورونا وائرس کی سچویشن ہے، تو بزنس اس طرح نہیں چل رہے ہیں جس طرح ان کو چلنا چاہیے تھا. اب ان کو کوشن کہاں سے ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ تو گورنمنٹ ہی ہے جہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ یہ مل سکتا ہے. کوئی انیشیٹو گورنمنٹ اٹھاتی ہے، کوئی ان کو فیسلٹیٹ کرتی ہے. اب ایک تو یہی ہے کہ جیسے انہوں نے آلریڈی گورنمنٹ نے کیا، فار ایگزامپل نئے ٹیکسز نہیں ہوں گے. پھر کچھ پرٹیکولر سیکٹرس ہیں جیسے کنسٹرکشن سیکٹر میں گورنمنٹ نے فیسلٹیٹ کیا، تو باقی بزنس سیکٹر کو آف کورس ہمیں انسینٹیوز دینے پڑیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں جیسے کنسٹرکشن سیکٹر کی آپ مثال لے لیں. اب اگر کنسٹرکشن سیکٹر آپ ورکنگ شروع کر دیا تھا، تو اب آپ اس کے نتیجے میں کتنی انڈسٹری 72 مزید انڈسٹریز ہیں جو لنکڈ ہیں اس کے ساتھ، جو اس کے ساتھ لنک ہے، جو آگے کام، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بہت سارا آپ کا لیبر فورس ہے وہاں پہ انگیج ہو جائے گا. آپ کا ریٹ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ختم ہو جائے، یہ کم ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ مزدور ہوگا جو کام کا، تو اس کے گھر میں کہیں نہ کہیں سے خوشحالی آ جائے گی، یا کہیں نہ کہیں سے جو وہ فاقوں کا شکار نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا آف کورس اس وقت ضرورت ہے کہ اس کو بزنس کمیونٹی کو انسینٹیو دیا جائے. آئی تھنک میرا خیال اپنا یہ ہے کہ اس بجٹ میں ان کو یہ شاید کچھ نہ کچھ خوشخبری ملے. سر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے ہمارے بجٹ کی تقریر کو شروع ہونے میں. تھوڑا سا جاتے جاتے آپ سے ایک تو پوچھیں گے کہ آپ اس بجٹ کو ابھی تک جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بیلنس بجٹ ہوگا، پرو پیپل بجٹ ہوگا؟ اور دوسری چیز، تنخواہ دار طبقے کو بڑی جو ہے وہ اس دفعہ امیدیں بھی ہیں کہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. کچھ ابھی ہم نے خبریں دیکھی تھی IMF کے ساتھ، اس حوالے سے نیگوسیشنز بھی چل رہی تھی. تو کیا ہم کسی اچھی خبر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے. ابھی تک مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھیں اس وقت بہرحال کانسٹنٹس ہیں. یعنی آپ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ جو بجٹ ہے یہ نارمل بجٹ نہیں ہے. جی بالکل بالکل، خصوصی حالات میں جب یہ نارمل بجٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جب ایمرجنسیز خاص کر ہوتے ہیں تو ایمرجنسی میں بہت ساری چیزیں پھر آپ کو قربان کرنی پڑتی ہیں. سمپل سی بات ہے. اس بجٹ میں بھی جو یہ جو چونکہ کرونا ہٹ بجٹ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید قربان ہو جائیں گی. اب چونکہ یہاں پہ گورنمنٹ کا فوکس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، گورنمنٹ کا فوکس ان سیکٹرز پہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ملک اوور آل بے روزگاری اور انفلیشن ہے، آپ انشور کریں کہ جو آپ کی سوشل سیفٹی نیٹ ورک ہے ان کو وہ بحال رہے تاکہ لوگ بھوکے نہ مرے، فاقے نہ مرے. دوسرا، کم از کم آپ کوئی نہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. تو لہٰذا بزنس سیکٹر اور سوشل سیفٹی نیٹ یہ جو ہیں یہ پریورٹیز ہوں گی گورنمنٹ کی اس کرونا بجٹ میں. تو اس میں جہاں تک امپلائیز کا سوال ہے تو امید کر سکتے ہیں شاید کچھ اچھی خبر ہو. چلے امید کرنا کوئی بری بات نہیں. نہیں، لیکن یہ کہا ضرور گیا تھا کہ بعد میں شاید نیگوسیشن جو ہے وہ IMF کے ساتھ کچھ کامیاب ہو گئی ہیں، کچھ نہ کچھ شاید ہمیں کچھ ریلیف ملے گا. اور بہت شکریہ وانی صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کا. اور آج وانی صاحب بہت مصروف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہماری یہ بجٹ ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. ابھی حفیظ شیخ صاحب کی تقریر بھی جو ہے بجٹ تقریر وہ بھی ہے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے، تقریر ہوگی. لیکن ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.